السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک پلس۔ ناظرین، ہمارے فوج کی شہیدوں کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے اور آج بھی ایک بہت ہی افسوسناک خبر جو ہے ہمارے سامنے ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سمیت 6 افسران نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ریسکیو آپریشن پر ہیلی کاپٹر فلڈ ریلیف آپریشن کے بعد یہ حادثہ پیش آیا اور ہیلی کاپٹر میں جتنے بھی لوگ تھے وہ شہید ہو گئے، جن میں ہمارے کور کمانڈر کوئٹہ جنرل سرفراز علی صاحب، اس کے بعد ان کے ساتھ تھے میجر جنرل امجد حنیف، بریگیڈیئر محمد خالد، میجر سعید احمد، میجر طلحہ منان اور نائک مدثر، جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ چاہے ہماری سرحدیں ہوں، چاہے دشمن سرحدوں سے اندر ہو، دہشت گرد ہوں یا پھر کوئی بھی آفت ہو، فوج پاکستان نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر نہ اپنی جان کا نذرانہ دینے سے گریز کیا بلکہ ہر طرح کی خدمت کرنے کے لیے پیش رہے ہیں۔ آج ہم سب ان شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بڑا فیصلہ جو آیا آج کا فورن فنڈنگ کیس کا، اس پر بات کریں گے، کیونکہ آج کی سب سے بڑی خبر جو ہے وہ فورن فنڈنگ کیس، جس کو اس کے بعد ممنوع فنڈنگ ڈکلیئر کیا گیا، اور یہ 8 سال سے یہ کیس چل رہا تھا۔ ممنوع فنڈنگ کیس کا پہلے فورن فنڈنگ کیس، اور اس کے بعد آج جو فیصلہ آیا اس میں کہا یہ گیا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی 34 فورن نیشنلز ہیں جنہوں نے فنڈنگ کی اور وہ ممنوع ہے، اور 351 فورن کمپنیز ہیں جنہوں نے فنڈنگ کی، وہ بھی ممنوع ہے، یعنی کہ ممنوع فنڈنگ کی گئی۔ اس کے بعد ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ یہ آگے اس کے اوپر حکومت کیسے چلے گی۔ حکومت نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایک ایکسرسائز شروع کر دی ہے، اور فیصلے کی کاپی جو ہے باقاعدہ کابینہ کے سامنے رکھی جائے گی، اور اس کے بعد ایک سمری بھی تیار کرنے کی ایکسرسائز شروع کر دی ہے، جس کے بعد عمران خان صاحب اور دیگر جو ان کے پارٹی لیڈرز ہیں ان کے نام ECL پہ ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس پر باقاعدہ طور پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے، اور جو ریفرنس اب سپریم کورٹ میں بھیجنا ہے اس فیصلے کی بنیاد پر، اس پر بھی کام شروع کر دیا گیا ہے، اور وزارت داخلہ اس ریفرنس کی تیاری کر رہی ہے جو کہ سپریم کورٹ میں جمع کروایا جائے گا۔ فیصلے کے اہم نکات آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ یہ ثابت ہوا کہ پی ٹی آئی کو ممنوع ذرائع سے فنڈنگ ملی۔ پی ٹی آئی نے 8 اکاؤنٹس کی ملکیت ظاہر کی اور 13 اکاؤنٹس کو پوشیدہ رکھا۔ عمران خان نے الیکشن کمیشن کے سامنے غلط بیانی کی۔ پی ٹی آئی کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ یہ بتایا جائے کہ پارٹی کو ملنے والے فنڈز کیوں نہ ضبط کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ممنوع ذرائع سے فنڈنگ موصول ہوئی، اور ممنوع فنڈنگ ثابت ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی نے امریکہ سے LLC سے فنڈنگ لی۔ پی ٹی آئی کو ابراج گروپ، المعروف عارف نقوی صاحب کا آج کل بہت ذکر ہے ابراج گروپ کے حوالے سے، ادھر سے بھی ان کو غیر ملکی کمپنیوں سے فنڈنگ موصول ہوئی ابراج گروپ سمیت، اور عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن میں مس ڈکلیریشن جمع کرایا، اور جو چھپانے کی بھی کوشش کی گئی ہے چیئرمین تحریک انصاف نے، اکاؤنٹس چھپائے۔ اکاؤنٹس چھپانا آئین کی خلاف ورزی ہے، اور آئین کے آرٹیکل 17(3) کی خلاف ورزی اس کو کہا جا رہا ہے۔ اور چیئرمین پی ٹی آئی کے فنڈنگ درست ہونے کے سرٹیفکیٹ درست نہیں تھے، جو سرٹیفکیٹس دیے وہ بھی درست نہیں تھے۔ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں علی گوہر بلوچ صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون۔ بہت بہت شکریہ علی گوہر بلوچ صاحب آپ کے وقت کا۔ ماہر قانون اور تجزیہ کار راجہ عامر عباس صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ راجہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ علی گوہر بلوچ صاحب،
کتنا آپ کی توقعات کے مطابق یہ فیصلہ آیا؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ جناب بہت کچھ ہو جائے گا، تو زیادہ تر جو تجزیے آ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کوئی اتنا بڑا فیصلہ نہیں ہے، ایک شو کاز ہے، اس کا جواب جمع کرا دیا جائے گا. اور آپ لوگ تو شاید 63(1)(f) تک چلے گئے ہیں کہ جی آرٹیکل 62-63 کے تحت اب عمران خان صاحب صادق اور امین نہیں رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، صادق اور امین جو جب جیلی آپ اپنے اوپر ماسک لگاتے ہیں تو پھر وہ مطلب چیزیں ایک دن یہ نظام قدرت ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنی جو اس کی اصلیت ہے اس میں ایکسپوز ہو کے رہتا ہے اس دنیا میں. دیکھیں، خان صاحب ڈے ون سے آج مجھے وہ جو ہے وہ حکیم سعید صاحب کی باتیں اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی باتیں وہ سچ ثابت ہوئی. بات یہ نہیں ہے کہ یہ ممنوعہ فنڈنگ ہے یا فورن فنڈنگ ہے. اصل بات یہ ہے کہ ایک بندہ جس نے کہ اس پورے ملک کو اور ملک کے کچھ لوگوں کا ایک جتھا بنا کر یرغمال بنایا ہوا تھا، اور جو کہ یہودیوں کا مطلب ہے پلانٹ کیا ہوا بندہ جس کا کہ اصل چہرہ اب قوم کے آگے آشکار ہو گیا، تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. باقی تو ابھی جس طرح سے کہ آپ نے انٹرو میں کہا کہ یہ فورن فنڈنگ، پھر آپ نے کہا کہ یہ ممنوعہ فنڈنگ، اصل میں یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا تو شاید اتنا ہی کام تھا کہ اس نے وہ کوئی ایسی عدالت تو نہیں ہے کہ جو یہ ڈکلیئر جو اس بات کی تحقیق کرے کہ یہ پیسہ کس یہودی سے آیا، یہ پیسہ کس پرپز کے لیے آیا، یہ اس کا مقصد کیا تھا. انہوں نے تو اتنی بات کلیئر کر دی کہ یہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں کوئی قانون اور کوئی آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی باہر کے ملک یا کسی فرد سے یا کسی فرم سے کوئی بھی پیسہ جو ہے وہ پاکستان میں منگوائے یا وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو فنڈ کیا جائے اور اس کے بعد وہ پیسہ جو ہے وہ ملک میں لگایا جائے. آج جب آپ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر سارا جو دیکھتے ہیں ایک فتنہ کھڑا ہوا ہے، جو آپ پورے ملک میں انتشار دیکھتے ہیں، آج پاکستانیوں کو پتہ چل گیا کہ یہ کشمیر بیچنے کی جو قیمت تھی وہ عمران احمد نیازی نے کتنی وصول کی تھی. آج پاکستانیوں کو پتہ چل گیا کہ ملک میں جو 4 سال کے اندر پاکستان کی معیشت تباہ ہوئی، اس کی عمران احمد نیازی نے کتنی قیمت وصول کی اس معیشت کو تباہ کرنے کے لیے، جو کہ معیشت سنبھل چکی تھی. جس ملک میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو چکا تھا، جس ملک میں سی پیک جیسے پروجیکٹس آ چکے تھے، اس ملک کو کس طرح سے دونوں ہاتھوں کے ساتھ لوٹا بھی گیا اور معاشی طور پر تباہ بھی کیا گیا. آج لوگوں کو یہ بھی سمجھ آ گئی کہ کلبھوشن یادو کو NRO دینے کی وجوہات کیا تھیں. تو اس سے آگے تو اب ہماری ان اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے، جو ان حساس اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے جو کہ مطلب ہے کہ اس چیز کی تحقیقات کریں کہ یہ جو اربوں خربوں، میں صبح سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک فیصلہ آیا، اس میں خفیہ اکاؤنٹس کا بتایا گیا، اس میں کچھ فگرز بتائے گئے کہ ان اکاؤنٹس میں ڈالرز میں کتنے پیسے تھے. پاکستان کے کیلکولیٹر اس اماؤنٹ کو کیلکولیٹ کرنے سے قاصر ہے کہ یہ جو اماؤنٹس تھیں، یہ جتنے خربوں ڈالر کا ذکر ہے، یہ پاکستانی روپیوں میں کتنا پیسہ بنتا تھا. اور دوسرا سوال میرا آپ سے ہے کہ اس بات کی بھی ابھی تحقیقات ہونی چاہیے. یہ تو وہ 7 سال پہلے کے اکاؤنٹس ہیں، ان 7 سالوں میں جو فنڈ آئے ہیں ابھی وہ والا جو ہے وہ ٹیچی کیس جس کو بولتے ہیں وہ تو کھلا ہی نہیں ہے، وہ صندوق تو ابھی بند پڑا ہوا ہے. جی، وہ اس پر بھی تحقیقات ہونی چاہیے. اور نیز یہ کہ یہ فنڈ کیوں آئے، کہاں سے آئے، اور ان فنڈز کو اس کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا، اور پاکستان میں کس کس جگہ پر یہ فنڈز استعمال ہوئے اور کس طرح سے پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ان لوگوں کو پیناما کی بجائے اقامہ کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی کیا گیا. اس شخص کو کہ جس کو اربوں ڈالر کی آفر ہوئی تھی کہ صرف اپنے ایٹمی دھماکے نہ کرو تو اربوں ڈالر ہم دیتے ہیں، جن آفر کو جوتے کے نوک کے اوپر ٹھکرایا گیا. یہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی. چلیں بالکل 34 فورن نیشنلز کی بات ہوئی، جس میں سے 4-5 نے تو آ کے اب کہہ دیا کہ مطلب مجھ جیسے پاکستانی کو بھی فورن مطلب نان پاکستانی ڈکلیئر کیا گیا ہے. اور یہ میرے خیال میں ایک مطلب بہت بڑا سوالیہ نشان ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی انویسٹیگیشنز کے پوائنٹ آف ویو سے. راجہ عامر عباس صاحب، فیصلہ ہمارے سامنے آ گیا. ایک تو ذرا تھوڑا سا اس کا اوور ویو دے دیں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ لائر بھی ہیں، آپ چیزیں سمجھتے بھی ہیں. آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس فیصلے کے بعد، وہ بھی ذرا بتا دیں. فیصلہ آ گیا، کس چیز کا فیصلہ آ گیا کہ بیرون ملک سے جو پیسے ایک پولیٹیکل پارٹی لائی فنڈنگ کی صورت میں، ڈونیشنز کی صورت میں، اس پیسے کی قانونی طور پہ کیا حیثیت ہے.
کیا وہ اس میں فورن فنڈنگ کے زمرے میں آتا ہے یا کہ وہ پروہبٹیڈ فنڈ کے زمرے میں آتا ہے. یہ قانونی پوائنٹ تھا کہ جو عدالت نے سیٹل کرنا تھا. تو اس قانونی پوائنٹ پہ جانے سے پہلے پاکستانی قوم ایک اور بھی سوال کر رہی ہے کہ جناب بیرون ملک سے پیسہ جو تھا پارٹی کے فنڈنگ کے نام پہ جو لایا اس کا تو احتساب ہو گیا. وہ جو اپنے ملک سے کروڑوں اربوں ڈالر کی لوٹنگ اور پلنڈرنگ ہوئی، چوری ہوا اور وہ پیسہ بیرون ملک چلا گیا جس میں سزائیں بھی ہو گئی، لیکن وہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس میں آج بھی اسی طریقے سے شاہانہ زندگی گزاری جا رہی ہے. اس پیسے کا وہ جو منی لانڈرنگ، وہ جو ٹی ٹی والا تھا اربوں روپے کا، تو ادھر احتساب کرنے کی بجائے تو وزارت عظمیٰ دے دی جاتی ہے. تو یہ وہ کوشچن ہے کہ جو اب اس فیصلے کے آنے کے بعد لوگوں کے دماغ میں بڑے ایک شور و غور سے وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے پاکستان میں. نمبر 2 جو آپ نے بات کی کہ یہ فیصلہ آ گیا، اب آپ کے توسط سے لوگوں کو میں نے جیسے کہا پروہبٹیڈ فنڈ اور فورن فنڈنگ کی بڑی ایک سمپل سی مثال ہے کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کو بیرون ملک یا پاکستان سے کسی بھی انڈیویجول سے کسی بھی شخص سے ڈونیشنز لینا یا کوئی فنڈز لینا یا کوئی کلیکشن کرنے کی اجازت ہے پارٹی کے نام پہ، ماں سوائے اس کے کہ اگر وہ بیرون ملک سے کر رہے ہیں تو کسی ملٹی نیشنل سے کمپنی سے وہ فنڈنگ نہیں کر سکتے. اور پاکستان میں کسی بھی کمپنی سے جیسے کہ SECP میں رجسٹر ہوتی ہیں کمپنیز، اس سے کسی قسم کی ڈونیشنز یا فنڈز نہیں لے سکتے. اور اگر وہ لیں گے تو وہ فنڈ جون سی ہے وہ جو الیکشن آرڈر 2002 ہے پولیٹیکل پارٹیز کا، اس کے تحت وہ فنڈ کہلائے گا پروہبٹیڈ فنڈ. اور جب ایک دفعہ عدالت اس کو ڈکلیئر کر دے گی کہ یہ پروہبٹیڈ فنڈ ہے تو پھر عدالت کے پاس اس کی سزا کیا ہے کہ عدالت نے ایک شوکاز دینا ہے اور اس پارٹی سے کہنا ہے کہ چونکہ یہ پروہبٹیڈ تھا، آپ کو اجازت نہیں تھی ان سے کلیکٹ کرنے کی، تو یہ کیوں نہ ہم بحق سرکار ضبط کر لیں. وہ پروسیجر بھی آج اڈاپٹ کر لیا گیا، ایک شوکاز بھی دے دی گیا. فورن فنڈنگ یہ ہوتی ہے، اسی الیکشن ایکٹ 2017 میں بھی دیا ہوا ہے کہ جب آپ کسی فورن گورنمنٹ سے یا فورن پولیٹیکل پارٹی سے، جیسا کہ اگر آپ کسی اسرائیل سے، انڈیا سے، امریکہ سے، وہاں کی حکومت سے کوئی پیسہ لے رہے ہیں یا وہاں کی کسی پولیٹیکل پارٹی سے پیسہ لے رہے ہیں اور وہ ثابت ہو جائے تو پھر الیکشن کمیشن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک ریفرنس بھیجے گی گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ اٹھا کے وہ ریفرنس آگے بھیجے گی سپریم کورٹ کو، جو کہ پارٹیز کو بلائے گی. اور اگر سپریم کورٹ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ یہ فورن فنڈنگ ہے، کسی بیرونی ملک سے آئی ہے، بیرونی پولیٹیکل پارٹی سے آئی ہے، تو اس پارٹی کو بین کیا جا سکتا ہے. تو یہ چیپٹر تو ٹوٹلی کلوز ہو گیا فورن فنڈنگ. بہت ساری ایسے بھی ایشوز سامنے آ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی فنڈنگ کے حوالے سے کہ ایمبیسی آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 2012 میں فنڈنگ آتی رہی اور یہ تقریباً ٹوٹل $3,75,920.51 جو ہیں یہ آئے. اور یہ اس کو بھی تعین کیا جائے گا کہ یہ پیسہ کس نے دیا ایمبیسی میں اور وہاں سے پھر کیسے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ آرڈر ہے کہ آپ جب PTI کا یہ کر رہے ہیں فیصلہ تو اس کے ساتھ ساتھ دیگر پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کا بھی ڈیسیژن دیجئے اور جلد از جلد دیجئے. ساتھ ہی آنا چاہیے تھا لیکن چونکہ اب یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے وہ نہیں آیا. لیکن اب وہ فوراً سے پیشتر آنا چاہیے الیکشن سے پہلے کہ جناب لوگوں کو پتہ چلے کہ جناب یہ جو پارٹی فنڈنگز ہیں یہ کہاں سے آتی تھی، کیا وہ پروہبٹیڈ تھی ان کے کیس میں بھی یا وہ فورن فنڈنگ تھی یا کسی پارٹی کو کیا کسی بیرون ملک سے بھی کوئی ڈائریکٹ پیسہ ملا ہے یا نہیں. اور جہاں تک بات رہے گی اب یہ 351 غیر ملکی کمپنیز، اس سے جو پیسہ آیا ہے وہ بھی ممنوعہ فنڈنگ میں جائے گا. دیکھیں نا باہر کا یہی لکھا ہوا ہے، آل دو اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو اس میں جو بیرون ملک سے لکھا ہے کہ آپ بیرون ملک سے کسی انڈیویجول سے لے سکتے ہیں، کسی ملٹی نیشنل سے نہیں لے سکتے. وہاں پہ آل دو کہ جو کمپنیز ہیں ان کی حد تک خاموشی ہے، لیکن پھر بھی کمپنیز کیا ہوتی ہیں انکارپوریٹ ہو جاتی ہیں، LLC ہوتی ہے، دوسری جو کمپنیز ہوتی ہیں پبلک لمیٹڈ جیسے دبئی میں ہیں، امریکہ میں ہیں، تو ان سے اگر کوئی پیسہ جنریٹ کر کے آپ کے اکاؤنٹس میں لینڈ کرتا ہے تو وہ پیسے ڈالنے والے اگر ڈونرز پاکستانی ہوں
اگر ڈونرز پاکستانی بھی ہیں، ایون اگر پاکستان اوورسیز پاکستانی ہو، کوئی بھی ہو، اوورسیز ہو، پاکستانی ہو، یا ایون اگر پاکستان کے اندر میری یا آپ کی کوئی کمپنی ہے SECP کے پاس رجسٹرڈ ہے، تو ہم اس کمپنی سے وہ ڈونیشن بھی نہیں دے سکتے کسی پارٹی کو، اور ہم اس کمپنی سے کوئی پارٹی فنڈ نہیں دے سکتے. اس کی ممانعت ہے، پروہبٹ کیا گیا ہے، اسی لیے اس کو ممنوعہ فنڈ یا پروہبٹڈ فنڈ کہا جاتا تو ہے. ووٹن کرکٹ لمیٹڈ رجسٹرڈ ان کیمن آئلینڈ، تو مطلب اس سے تو وہ ابراج گروپ آف کمپنیز نے وہاں سے پیسے دیے اور وہ ڈالر 21,21,500 انہوں نے دیے. انہوں نے اگر کمپنی کے اکاؤنٹ میں یہ ڈالے اور پھر وہاں سے ٹرانسفر ہوئے، آلدو یہ جو اماؤنٹ ہے یہ PTI نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں بھی شو کی ہوئی ہے، لیکن یہ چیریٹی کرکٹ فار دی جنریشن آف فنڈ سے ون ڈے میچ ہوا تھا، وہاں سے یہ جنریٹ ہوئی تھی. لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر یہ کمپنی کے اکاؤنٹ میں گئی اور پھر وہاں سے آئے تو obviously یہ پروہبٹڈ فنڈ کے جو ڈیفینیشن ہے اس کے تحت آتی ہے، اور اس کو ضبط کرنے کا ایک شو کاز جو ایشو ہوا ہے اس کا اگر یہ سیٹسفیکٹری جواب دے دیں گے تو یہ ضبط نہیں ہوگی، اور اگر سیٹسفیکٹری جواب نہیں ہوا تو یہ پیسے واپس بحق سرکار ضبط ہو جائیں گے. اور اس کا اس سے زیادہ کچھ اور ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ آئین اور قانون میں کچھ نہیں ہو سکتا. یہ جو بات ہو رہی ہے سرٹیفکیٹ کی یا حلفیہ بیان کی یا ڈونیشن کی، یا آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ جی انہوں نے ڈکلیریشن دی، یہ کوئی ڈکلیریشن نہیں دی انہوں نے. ڈکلیریشن وہ ہوتی ہے کہ جب آپ الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں، آپ ساتھ نیچے ایک ڈکلیریشن دیتے ہیں، ایک حلفیہ بیان دیتے ہیں کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کے یہ کہتا ہوں کہ میری پاکستان میں یہ پراپرٹیز ہیں، بیرون ملک میں یہ ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرتے ہیں. اس سے زیادہ نہیں، یعنی جو بھی آپ کی جیب میں ہے وہ ڈکلیئر کرتے ہیں. اس میں اگر آپ سیکشن 12 سب کلوز 3 پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی پارٹی، جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہوگی، وہ اپنے فنڈز کی تائیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک سیکنڈ دیجیے گا، ایک سٹیٹمنٹ دیں گی، اور وہ سٹیٹمنٹ کسی بھی آڈیٹرز فرم سے آڈٹ ہوا سٹیٹمنٹ دیں گی، اور اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ وہ ایک سرٹیفکیٹ دیں گے کہ ہاں یہ سٹیٹمنٹ جو ان سے ہے یہ ہمارا ہے، اور یہ ہم نے اس کمپنی سے آڈٹ کرایا ہے. سو اٹ از اونلی ٹو دی ایکسٹینٹ آف سرٹیفکیشن. جیسا کہ آپ بیرون ملک اگر ٹریول کرتے ہیں تو آپ نادرا سے ایک سرٹیفکیٹ لیتے ہیں کہ ہاں جی اس کو کووڈ کا انجیکشن لگا ہوا ہے، یہ وہ ہے. ادروائز سرٹیفکیٹ اور ڈکلیریشن میں قانون میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس پر مزید بھی بات، ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. اس کے بعد جو آج پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کی، وہ بھی ہم آپ کو پڑھ کے سنائیں گے. مریم نواز صاحبہ نے بھی ٹویٹ کی، اور یہ معاملہ کتنا سنگین ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر باقی پارٹیز کے بھی حوالے سے الیکشن کمیشن نے فیصلہ دینا ہے تو اس میں بھی بہت سارے گرے ایریاز ہیں، اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج میاں شہباز شریف صاحب نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے PTI کے حوالے سے ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے فیصلہ آنے کے بعد ٹویٹ جو کی وہ آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں. PTI فورن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ، عمران خان پر فرد جرم ہے کہ انہوں نے جھوٹے بیان حلفی جمع کرائے اور غیر قانونی غیر ملکی فنڈنگ وصول کر کے آئین پاکستان کی خلاف ورزی کی. وہ ایک بار پھر جھوٹے ترین شخص ثابت ہوئے ہیں. قوم کو غیر ملکی فنڈنگ کے سیاسی اثرات پر غور کرنا چاہیے. علی گور بلوچ صاحب، ECL کے حوالے سے بھی تیاری شروع کر دی. عمران خان صاحب تو کوئی بھاگنے کا تو ان کا قطعی طور پہ کوئی موڈ نہیں ہے، وہ تو کیوں بھاگیں گے؟ یقینی طور پر وہ کیوں بھاگیں گے جب ان کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان کو بے شک دونوں ہاتھوں سے نوچتے رہے. جب ان کی ہمشیرہ کی تلاشی لی جائے تو ان کی جیبوں سے اربوں روپیہ ملے، تو عمران احمد نیازی کو پوچھنے والا نہ ہو تو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. جب یہی فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ 7 سال تک لٹکا دیا جائے، اور اس کے بعد بھی جو ہے جو وہ باہر سے آیا ہوا پیسہ جو ہے
جو کہ میڈیا کے اوپر لگایا گیا، جو کہ لوگوں کو مطلب ملک میں سیاسی انتشار پھیلانے کے لیے استعمال ہوا، جو کہ لوگوں کی نوجوان نسلوں کو بگاڑنے کے لیے استعمال ہوا اور اپنی من پسند رائے عامہ قائم کرنے کے لیے استعمال ہوا، جب اس کا احتساب نہ کیا جائے تو پھر عمران نیازی کو اس ملک سے بڑی پناہ گاہ، اچھی پناہ گاہ اس کو اور تو باہر تو ان تمام چیزوں کا پوچھا جاتا ہے، باہر تو ان تمام چیزوں پر احتساب کیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان جیسا ملک ہے کہ جہاں پر لاڈلے جو ہوتے ہیں نظام کے، ان سے نہیں پوچھا جاتا، چاہے وہ پاکستان کے آئین کو نہ ماننے۔ مجھے یہ بتائیں کس چیز کا اخلاقی جواز ہے کہ ایک بی آر ٹی پشاور کہنے کو، تو یہ وہ اب باتیں جو وہ اب ایسے محسوس ہوتی ہیں کہ ان باتوں کرنے کا شاید کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے۔ یہی المیہ ہے کہ جس کے ذریعے عمران احمد نیازی اربوں روپے کھا گیا۔ مجھے یہ بتائیں، باقی چیزیں چھوڑ دیں، جو ایک یہ باہر سے فنڈ آیا تھا کرونا کے اوپر، اربوں روپے کا فنڈ تھا، جس پر انہی کے آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے۔ عمران احمد نیازی کا کوئی احتساب نہیں ہوا۔ راجہ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ جو اپریل 2022 اور آج 3 اگست 2022 کیسز کیوں نہیں بنائے آپ نے؟ ان سارے اتنے ساری آپ کے پاس گزارش یہ ہے، بی آر ٹی کا کیس ہے، کرونا فنڈنگ، بڑی اچھی بات کی آپ نے۔ دیکھیں بات یہ ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ احتساب کرنے کے آزاد ادارے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں آج جے آئی ٹی واٹس ایپ پر کیوں نہیں بنی؟ آج کسی سپریم کورٹ کے جج کو نہیں، ہمارے خلاف ریفرنس کسی حکومت نے نہیں بنا کے بھیجا تھا، ہمارے خلاف ریفرنس نیب جیسے بدنام زمانہ ادارے کے ذریعے بنائے گئے تھے، ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال کے ذریعے بنائے گئے تھے، اس ادارے کے ذریعے کہ جس کو عدالتوں نے بھی کہا کہ اس ادارے کو طاقت کے ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اس ادارے کو پارٹیاں توڑنے اور بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس ادارے کو لوگوں کی وفاداریاں بدلنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آج وہ ادارے خاموش کیوں ہیں؟ جب میاں نواز شریف صاحب کے خلاف کیس چلا تو سپریم کورٹ کا جج مانیٹرنگ، آج وہ ثاقب نثار کدھر ہے جو اربوں روپے کے فنڈ وہ مطلب جس نے کہا تھا کہ میں ڈیم بناؤں گا، وہ مسٹر ڈیم کدھر ہے؟ پاکستان، مجھے بتائیں پاکستان میں ڈھونڈ لیں، ان سے پیسہ ریکور کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا چینل معذرت کے ساتھ ضمیر صاحب، آپ کا چینل اس بات کا متحمل نہ ہو کہ ملک ریاض سے وہ جو اربوں روپے انگلینڈ سے آئے تھے، یہ تو پاکستان کا پیسہ ہے، وہ اسی کے کھاتے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی مد میں ایڈجسٹ کروائے گئے۔ اربوں روپے کی اماؤنٹ تھی۔ لاڈلے سے اور کسی نے پوچھا، براڈ شیٹ کے کیس میں شہزاد اکبر اس وقت بڑے نیب کے کیس بنایا جاتا تھا، 1 جولائی کو اربوں روپے 30 جون کو ایک میٹنگ تھی اسی کیس کے اوپر جو آپ نے ملک ریاض والا بتایا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ یہ ان سے لیں، ان سے کہیں ریکور کریں۔ بات یہ ہے ملک ریاض ہو یا کوئی بھی ہو، چاہے جتنا بڑا بزنس ٹائکون ہو، اور ہمارے چینل کو کوئی اس میں نہیں ہے، ہمارے چینل کیا وہ کچھ بھی نہیں لگتے۔ آج وہ طاقتیں، آج وہ مقتدر حلقے، آپ لوگ بیٹھے ہوئے پکڑ لیں نا، جو لوگ پارٹیاں توڑتے اور بناتے ہیں، آج وہ عمران نیازی کا احتساب کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے؟ آج پاکستان کی نوٹس لینا شروع کر دیں۔ اب کچھ رہ گیا، ایک بندے نے اربوں روپے اسرائیل کا پیسہ، بھارت کا پیسہ، کالا دھن اس ملک میں لگا کر اس ملک کی معیشت تباہ کی، اس ملک کی نوجوان نسل تباہ کی، نوجوانوں کو بڑوں کے گریبانوں تک ہاتھ اس نے پہنچائے۔ آج اس بندے کو یہ جسٹیفیکیشن دی جا رہی ہے، یہ تو فارن فنڈنگ نہیں ہے، یہ تو ممنوعہ فنڈنگ ہے، یہ تو ممنوعہ فنڈنگ ہے۔ اس ممنوعہ فنڈنگ کو فارن فنڈنگ ثابت کرنا ان حساس اداروں کا کام ہے کہ جو یہ بلیک منی ادھر سے آئے، آئی ایس آئی کا کام ہے یہ کام۔ ہم نے تو ہم نے دیکھیں، مجھے یہ بتائیں، میاں نواز شریف کے کیس میں ایم آئی کے بندے نہیں ڈالے گئے تھے؟ جے آئی ٹی میں بندے ایم آئی کے بندے نہیں ڈالے، کس نے بنائی تھی؟ قانونی رائے لے لیتے ہیں نا، میں قانونی رائے پوچھ لیتے ہیں نا۔ راجہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، میری گزارش راجہ صاحب یہ کس طرح بن سکتی ہے جے آئی ٹی اس پر اگر یہ بنانا چاہے حکومت؟ اگر آپ نے جس طرح آپ سیاستدانوں کو بٹھاتے ہیں، یہ بھی ایک باعث طریقہ ہے۔ راجہ صاحب انتہائی قابل وکیل ہے، میں ان کی قدر کرتا ہوں۔ آج وکلا بھی وہ ہیں جو دو رائے رکھتے ہیں۔ آپ کو چاہیے اپنے پروگرام میں 2 قانون دانوں کو بنائیں جو دونوں مختلف مکاتب فکر کی سوچ رکھتے ہیں، میں ان سے پوچھ لیتا ہوں، ان کے کمپیریزن کروائے جائیں تاکہ وکلا کی بھی صحیح رائے لوگوں کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ انڈیپینڈنٹ پوائنٹ لیں گے۔ انڈیپینڈنٹ آپ کو انصاف لائرز کے ممبر ہے؟ نہیں۔
سر جی انڈیپینڈنٹ پوائنٹ دیں کہ جو جس طرح علی گور بلوچ صاحب نے کہا اتنا انڈیپینڈنٹ تو آج کوئی بھی نہیں ہے سر جی، پھر سن تو میں لینا. ایک سیاستدان ہوں، میری ایک رائے ہے، میری ایک پارٹی سے تعلق ہے. صحیح ہے. آپ صحافی ہیں، صحافیوں کے درمیان بھی اس معاشرے میں ایک لائن کھچی ہوئی ہے. اب آپ مجھے پہلے آپ کہتے ہیں کہ ہم ملک ریاض کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے. میں نے تو کہا ہے کہ میں 10,000 مرتبہ بول چکا ہوں، پوچھ چکا ہوں. بیرسٹر شہزاد اکبر کے اوپر آپ بنائیں کیس ریفرنس جس نے وہ سمری بنا کے بھیجی تھی. کیوں نہیں بناتے ہیں؟ آپ کے پرائم منسٹر چپ کر گئے تھے. سر جانے دیں سر، ملک ریاض کے سامنے آپ کے پرائم منسٹر نہیں بولتے، چھوڑ دیں، رہنے دیں. سب سے پہلے مریم نواز صاحبہ نے یہ بات کی. سر مریم نواز صاحبہ نے کی، آپ کے پرائم منسٹر ابھی بیٹھے ہوئے ہیں نا. مریم نواز صاحبہ نے یہ بات کی. پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں نا، بات کریں. سے کوئی اس کی بہن کی جیبوں کا تو حساب لے جو زکوٰۃ کا پیسہ کھا گئے، زکوٰۃ کے نام پر پیسہ اکٹھا کیا. اچھا چلیں، علی گور بلوچ صاحب اس طرح نہیں نا. اب ایک منٹ راجہ صاحب، جے آئی ٹی کیوں نہیں بنی جی ابھی تک؟ کیسے نہیں بن سکتی اور کیوں نہیں بن سکتی؟ اور یہ معاملہ حکومت نے اب سپریم کورٹ میں بھیجنا ہے ریفرنس بنا کے، یا میں نے اور آپ نے بنا کے بھیجنا ہے؟ آپ نے ابھی ایک ٹویٹ پڑھی تھی پرائم منسٹر صاحب کی جی، اس میں ایک لفظ تھا، وہ سن کے مجھے بڑا عجیب سا لگا، فردی جرم. یہ لفظ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ آج فرد جرم عائد کرنی ہے، آج فرد جرم عائد کرنی ہے. ابھی 2 دن پہلے بھی ہونی تھی تو کمر میں تکلیف تھی یا پتہ نہیں کیا تھی، ہیلی کاپٹر تھی اور فرد جرم. تو یہ فرد جرم کس کیس میں عائد ہونی ہے؟ یہ وہی شخص وہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جو کون سا تھا، وہ جو فوت ہو گیا ہے، جس کے اکاؤنٹ میں کافی ٹیٹیز گئی تھی، بڑا پیسہ لینڈ کیا تھا، ان کا ملازم مقصود چپڑاسی. تو یہ وہی والا فرد جرم تھا. لیکن ایک طرف تو فرد جرم کی بات ہوتی ہے تو دوسری طرف وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے. آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ جیسے انہوں نے کہا کہ جی ان کے خلاف احتساب نہیں ہو رہا، تو چیئرمین نیب جو ابھی لگے ہیں وہ راجہ ریاض جو نون لیگ کا ٹکٹ لینے کا خواہش مند ہے اور جو کہتا ہے کہ میں اگلا الیکشن نون لیگ کے ٹکٹ سے لوں گا، اور انہوں نے مل کے یہ پوچھ لیں گے ہمارے فیصل آباد میں اب ان کی اتنی رہ گئی ہے کہ نون کے ٹکٹ پہ وہ جیت جائیں گے. اور علی گور بلوچ صاحب بتائیں گے. لیڈر آف دی ہاؤس نے مل کے ایک چیئرمین نیب لگایا ہے. چیئرمین نیب کس لیے لگایا ہے؟ انہی کیسز کے لیے لگایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کو ٹیسٹ کیس کے طور پہ پہلا کیس یہ ملک ریاض والا بالکل دے دینا چاہیے. اور واقعی وہ تو اس کے جرمانہ اس کو یو کے میں ہوا تھا، اور اگر یو کے میں جرمانہ ہوا تھا وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی پراپرٹی تھی، اور اس کو کسی طریقے سے بھی سیٹل کرنا ملک ریاض کے آلریڈی فائن میں سمجھتا ہوں یہ بالکل قانونی طور پہ پاسبل نہیں ہے اور ایک غلط کام ہے. اس کو بالکل ان کو پروو کرنا چاہیے، نہ صرف یہ کہ خالی بات کرنی چاہیے. اور اس کو پروو کرنے کے لیے جو جے آئی ٹیز بنی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ چودھری قمر زمان ایک چیئرمین نیب ہوتے تھے، اور جب سپریم کورٹ نے ان سے کہا کہ آپ نے حدیبیہ میں اپیل لگانی ہے، آپ نے یہ کیس کرنے ہیں، تو جس سپریم کورٹ کی یہ بات کر رہے ہیں تو اسی سپریم کورٹ نے کہا کہ اس نیب کو تو 6 فٹ نیچے گہرے کھڈے میں آج دفن ہو جانا چاہیے، کہ اس کا چیئرمین کو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ انویسٹیگیشن کرے، اور فیصلے میں لکھا کہ یہ کام ہمارا نہیں، یہ اس ادارے کا ہے. لیکن جب ادارے کا یہ حال ہو تو ہم مجبور ہیں جے آئی ٹی بنانے کا. اور جے آئی ٹی انہوں نے کس چیز کی بنائی؟ انہوں نے بنائی کہ جناب میاں صاحب نے فلور آف دی ہاؤس پہ کہا جناب یہ ہیں وہ ذرائع. جے آئی ٹی انہوں نے بنائی کہ جس پہ ان کے بیٹے حسین نے کہا کہ الحمدللہ ہمارے ہیں فلیٹ. تو جے آئی ٹی بنی صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ جناب بتائیے کہ یہ اس کا منی ٹریل دے دیں، یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے. تو اس کو دینے کی بجائے کبھی وہ قطری خط دیتے رہے، کبھی وہ چیزیں ہمارے سب کے سامنے ہیں. میں معذرت سے راجہ عامر عباس صاحب، میں چاہوں گا کہ بعد آپ ہی اپنا آرگومنٹ کمپلیٹ کیجئے گا، پھر میں علی گور بلوچ صاحب سے کنکلوڈنگ ریمارک لے لوں گا. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. راجہ عامر عباس صاحب اپنا آرگومنٹ ذرا کمپلیٹ کر دیں. بات سمپل کوسچن جو ہے کہ اب حکومت کے ہاتھ میں کیا کیا ہے، وہ کیا کیا کر سکتے ہیں اس فیصلے کو لے کے آگے بڑھانے کے لیے؟ دیکھیے، اس فیصلے کو لے کے آگے بڑھانے کے لیے حکومت کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ اس کو سٹریچ کر کے اگر لے کے جاتے ہیں سپریم کورٹ، اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور ڈھنڈورا اور ایک پولیٹیکل نیریٹو دوبارہ جو آلریڈی انہوں نے مارکیٹ میں شروع کر دیا ہے کہ جناب دوبارہ سے اس کا فل کورٹ تشکیل دیا جائے
اور فل کورٹ بنے اور اس پہ سیاست تو کر سکتے ہیں، لیکن قانونی طور پہ اسی سپریم کورٹ نے جب یہ 2017 میں واپس آیا تھا کیس، تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ جون سا ہے یہ کیس آپ کا ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے، فورن فنڈنگ کا نہیں ہے۔ تو سپریم کورٹ تو اس پہ جانے کے لیے ٹھیک ہے، جب اگلا الیکشنز اب چونکہ قریب آ رہے ہیں تو انہوں نے ایک پولیٹیکل نیریٹو بنانا ہے، وہ پولیٹیکل نیریٹو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس کو ونس اینڈ فار آل سیٹل کر دینا چاہیے؟ اگر یہ سپریم کورٹ لے کے جائیں تو سپریم کورٹ کو اس کے اوپر ونس اینڈ فار آل سیٹل کر دینا چاہیے کہ جناب یہ چیزیں ہیں، اور باقی 3 پارٹیز کے بھی یا جتنی بھی دیگر جماعتیں ہیں ان کے بھی لے کے آئیں سامنے، تاکہ ایک ہی دفعہ فیصلہ ہو جائے۔ دیکھیے سپریم کورٹ اگر یہ لے کے جاتے ہیں، پہلی بات ہے کہ کس بیسس پہ لے کے جائیں گے، کیونکہ جو الیکشن کمیشن نے کوئی ایسی فائنڈنگز نہیں دی کہ جس میں کہا ہو کہ اس کا ریفرنس بنا کے حکومت سپریم کورٹ میں ڈالے۔ الیکشن کمیشن یہ ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ یہ پروہبٹڈ فنڈ ہے، ادروائز وہ شو کاز نہ ایشو کرتی۔ جب الیکشن کمیشن کا یہ ڈیسیژن آ گیا تو حکومت کے پاس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی لیگل گراؤنڈ ہے کہ وہ اس کو ریفرنس بنائے، کیونکہ حکومت نے اپنی فائنڈنگ دینی ہے، اور سپریم کورٹ میں وہ کیا لے کے جائیں گے؟ ٹھیک ہے سیاست کریں گے، اور سیاست کرنا ان کا رائٹ ہے۔ مطلب یہ جو تیاری شروع ہو گئی ہے ریفرنس بنانے کی منسٹری آف انٹیریئر میں، کیونکہ اب تو منسٹری آف انٹیریئر ہی لے کے جائے گی نا کہ جی پارٹی کو بین کیا جائے، وہ منسٹری آف انٹیریئر کی درخواست ہوتی ہے۔ جی منسٹری آف انٹیریئر لے کے جائے گی، لاء ڈپارٹمنٹ سے ویٹنگ ہوگی اور وہاں پہ قانون دان بیٹھے ہیں اور بھلے سے لے جائیں، لیکن یہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کہاں کریں گے؟ فائنڈنگز تو اسی فیصلے کی بنیاد پر اس فیصلے کی بنیاد پہ تو آپ نے بھی پڑھ لیا ہوگا، ہم نے بھی پڑھ لیا اور سب نے پڑھ لیا کہ یہ پروہبٹڈ فنڈ ہے۔ تو قانون میں کہیں بھی بتا دیجئے کہ پروہبٹڈ فنڈ کے بارے میں لکھا ہے کہ پارٹی بین ہو سکتی ہے، تو پھر اس کو 1 دفعہ نہیں 10 دفعہ آپ بین کیجئے، لیکن کہیں ایسی قانونی پوزیشن نہیں ہے۔ علی گور بلوچ صاحب، بات یہ ہے کہ جس طرح ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے بھی سنایا، فرض جرم بھی عائد کر دی پرائم منسٹر نے کہ جی عائد ہو گئی ہے، آپ آرٹیکل 62 63 بھی انووک کر رہے ہیں کہ اب عمران خان صاحب صادق اور امین نہیں رہے۔ دیر کس بات کی ہے؟ شروع کریں، بسم اللہ کریں، ریفرنسز تیار کریں، معاملہ امین تو وہ تھے ہی نہیں، ڈے 1 سے ایک جواری تھے، وہ جواری جس نے کہ شوکت خانم کا جو ایک قسم کا عوام کا اور زکوٰۃ کا پیسہ تھا اس پر جوا کھیلا تھا دبئی میں۔ عمران احمد نیازی وہ جواری ہے جس نے ٹی وی پر بیٹھ کر، ابھی میں نے ایک ٹی وی کے پروگرام میں تھا جس میں یہ سنایا گیا کہ وہ جناب عمران نیازی صاحب کلیئرلی تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے بردر ان لا کے ساتھ بیٹھ کر جوا کھیلا اور اتنے پیسے میں نے جیتے، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ تو ایک جواری جو کہ پیسہ زکوٰۃ کے نام پر لیا ہوا پیسہ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے اپنی پارٹی کے لیے، اور پارٹی کے بھی ان عزائم کے لیے جس سے کہ ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ دوسری گزارش میں کروں گا، راجہ صاحب سے ظاہر ہے ہم ان جیسے ذہین و فتین دوستوں سے تو بہت کچھ سیکھتے ہیں، لیکن مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے اگر راجہ صاحب ادھر جسٹس صدیقی کے بیان کا ذکر بھی کرتے، مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اگر راجہ صاحب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بھی بات کرتے، جنہوں نے 1 ہفتہ پہلے ہمارے اس موجودہ جوڈیشل سسٹم کے سارے زمرے میں اتنا لمبا چوڑا لیٹر جو ہے وہ عدلیہ کو لکھا ہے، اور مجھے زیادہ خوشی نہیں، اب راجہ صاحب دیکھیں نا درمیان میں بول رہے ہیں، میں نے احترام سے ان کی بات ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے، مجھے زیادہ خوشی ہوتی کہ وہ اس جج کے اوپر بھی بات کی جاتی جس نے میاں نواز شریف صاحب کو سزا سنائی تھی، اور اس کے بعد اس نے جو ویڈیوز پر بیان دیے تھے کہ کس طرح تھے۔ مقصد یہ ہے کہ عدلیہ کے نظام کو کس طرح سے سوٹاج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کی مثال آج کے موجودہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب بھی ہیں جو کہ اس وقت بھی حاضر تھے۔ چلیں، بہت بہت شکریہ علی صاحب، راجہ عامر عباس صاحب۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔